اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں لینے کا راستہ نماز ہے۔ جس کو نماز میں مانگنا آ گیا، اللہ اس کو سارے بادشاہوں سے مستغنی کر دے، سارے صدر وزیروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ نماز کی ایسی مشق ہو کہ جب اللہ اکبر کہے تو سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ، صرف اللہ کے دھیان میں پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور بڑائی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کس کے مقابلے؟ مخلوق تو ہے ہی چھوٹی، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا۔ یہ تو بچوں والی توحید ہے، بچوں والی ہے۔ سمندر چھوٹے اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، سورج چھوٹا اللہ بڑا۔ بے شک اکبر کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ سب سے اللہ بڑا، لیکن اکبر کا مفہوم یہاں جو اعلیٰ مصداق پر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا زمین چھوٹی اور اللہ بڑا؟ زمین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہے، یہ جو ہماری جو کائنات ہے نا، اس میں سے 97% میں تو روشنی کوئی اندھیرا ہے، 3% میں روشنی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس 3% میں فلکیات کے ماہرین نے جو دیکھا ہے، ستاروں کا نظام وہ اتنا زیادہ ہے، اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 صرف گننے کے لیے، میری بات دھیان سے سننا، ان ستاروں کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ 300 کھرب سال۔ یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلکیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں، اس کے جنوری 1981 کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مانو آپ کی مرضی نہ مانو آپ کی مرضی، لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑی، کوئی اتنی بڑی خوردبین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا کر کے دکھائے، پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے، اور اتنی بڑی خوردبین تیار نہیں ہو سکتی۔ زمین تو پہلے ہی اتنی چھوٹی ہے، آسمان پہلے ہی اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتی ہے، ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب کہو نا اللہ اکبر، اس کیفیت سے کو اللہ اکبر، تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ پھر اس کے دھیان میں ڈوب کے نماز پڑھو، رکوع سجدے لمبے کرو، قیام لمبے کرو، نمازوں میں دعا مانگو۔ جس دن نماز کی حلاوت مل گئی، دعا کی لذت ملے گی، اور جس دن دعا مانگنا آ گیا، اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ کہ میرے بھائیوں، نماز زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اذان پہ کون اپنی دکان بند کرے؟ اذان ہوتے ہی دکان بند،
दफ्तर से कौन उठेगा अजान होते ही? दफ्तर से उठ जाए, बड़े ने पुकारा है। कहाँ जा रहे हो? बड़े ने पुकारा है। मीटिंग हो रही है, जाए भाड़ में तुम्हारी मीटिंग, मुझे मेरे रब ने पुकारा है, मुझे मेरे अल्लाह ने बुलाया है। हमारे नबी ने कहा जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कोई ऐसे हुकूमती उमूर में आती मुशावरत, मसरूफ़ होते तो एक आदमी मुकर्रर होता जो आकर कहता जी नमाज का वक्त हो गया है, वहीं सारे काम छोड़कर नमाज के लिए उठ जाते थे। तो भाई नमाज सारी कॉलोनी में कोई औरत बेनमाजी ना हो, कोई मर्द बेनमाजी ना हो, सारे शहर में कोई बेनमाजी। नियत करते हो ना भाई, कोई औरत, आपके यहाँ तो वैसे ही पर्दा है, बहुत कम बेपर्दगी है, लेकिन फिर भी जो आ रही है उसकी कोशिश करो कि भाई कोई बेपर्द ना हो, कोई औरत बेपर्द ना हो। आप अक्सर नौजवान बैठे हैं, अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो, ये चले गए तो फिर हमारी तरह हाथ मलते रहोगे, हमारे तो चले गए। अगर तुम्हारे हैं तो उनसे दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो। अगर उनकी कभी हाय निकल गई तो अल्लाह की कसम सात ज़मीन का सोना भी तुम्हें कभी खुशहाल न कर सके। आसमान से सोना बरसे तो ज़मीन तुम्हारे लिए हीरे मोती उगले। अगर तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं तुमसे तो कभी हरे ना हो सको, कभी सरसद ना हो सको। आज के कॉलेज और स्कूल ने जो हमें बड़ा जख्म लगाया है वो माँ बाप के और रिश्तों नातों के तक़द्दुस को पामाल करने का लगाया है। पता ही नहीं माँ क्या है, बाप अगर जिंदा हैं कदर करो। कोई ऐसा नाफरमान बैठा है जाती जाके पाँव पड़ जाए, माफी मांग ले, उनको राजी करो। आपस में कोई लड़े हुए उससे ही सुलह करो। जो सुलह में पहल करेगा वही अल्लाह का कुर्ब पाएगा। दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े और 3 दिन तक अगर सुलह न करें तो हमारे नबी गुस्से में फरमाते मेरी तरफ से यहूदी मरे, ईसाई मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। तो दुनिया की बुनियाद पे कभी लड़ना नहीं भाई, दरगुजर करो, माफ करो, दरगुजर करो, माफ करो, फाफू वस्फहू। अल्लाह ने घर का उसूल बताया, इन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और देखो अगर जिंदगी को जन्नत बनाना है तो इन 3 चीज़ों पे अमल करो। ताफू, ताफू का मतलब होता है मट्टी डालना, छुपाना, मिटाना। असल मतलब होता है आप मिटा देना, छुपा देना। तो अल्लाह यूँ कह रहा है जब कोई किसी से हो जाए तलखी तो उसको मिटाने की कोशिश करो, बढ़ाने के नहीं। इसने मुझे यूँ कहा, इसने मुझे यूँ कहा, इसने मुझे यूँ कहा। एक सुनाई मैं 10 सुनाऊंगा, एक सुनाई मैं 10 सुनाऊंगा। इस्लाम ने बदले की इजाज़त दी है, माफ़ करने की तरगीब दी है, क्योंकि बदला लेना आसान काम नहीं, बदला लेना बड़ा मुश्किल काम है। जो मुझे एक गाली देता है तो फिर मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ एक गाली दूं, फिर मैं जब तक उसको 10 गालियां न दूं मुझे सब्र नहीं आता। फिर क्या होता है, फिर जालिम मजलूम बन जाता है, मजलूम जालिम बन जाता है। जो मुझे एक थप्पड़ मारता है मुझे इजाज़त है मैं एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन जिसको एक थप्पड़ पड़े तो अगर उसको 10 थप्पड़ मारता है तो फिर वो जालिम बन जाता है, वो मजलूम बन जाता है। बदला लेना आसान नहीं है। और शरीयत के हुस्न देखो, अगर मुझे किसी ने लाठी मारी तो मुझे इजाज़त है मैं भी उसको यहाँ लाठी मारूं। और अगर उसके लाठी मारने से मेरी हड्डी टूट गई, तब शरीयत मुझे पाबंद करेगी बदला नहीं ले सकते, या माफ़ कर लो या पैसे लो। बदला नहीं ले सकते, या माफ़ करो या पैसे लो। क्यों तुम बदला नहीं ले सकते? कि मेरी हड्डी टूट गई 1 इंच, अब तुमने लाठी मार के हड्डी तोड़नी है, तो क्या जमानत है कि 1 इंच टूटेगी? अगर 1.25 इंच टूट गई तो फिर इसकी अगला 1.25 इसकी तोड़ो, फिर उसकी 1.5 होगी तो 1.5 अब इसकी तोड़ो। तो क्योंकि कोई पैमाना नहीं है, लिहाजा अल्लाह की शरीयत कहती है बस अब बदला नहीं ले सकते, या माफ़ करो या पैसे दो, बदला नहीं हो सकता। बदला लेना आसान नहीं है, और बदला लेने में तो कत्ल तक पहुंच जाते हैं। गाली देने पे कत्ल कर दिया,
یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب دو آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں دو آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے، ایک تو نا کافر ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جہنم ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے، چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو گئے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کبھی یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکس ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ کوئی اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے اپنی کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں۔ ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے۔ سودی سٹا، سود، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی، اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں۔ یہاں کوئی اسکول ہوگا، اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتہ ہے کہ میرے اسکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں، اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتہ ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں، کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا، یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برف کنٹرول کریں گے۔ تو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا کہ یا اللہ میری امت سب سے زیادہ، میری امت سب سے زیادہ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے،
نہ خامد ہے جو ساتھ دے، نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے، نہ ساس ہے جو ساتھ دے، نہ کوئی بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ پھوپھی ہے۔ اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے، اکیلی نے۔ لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی، آزادی، اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے، خامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت، لہذا اس بچی نے اکیلا سنبھالنا ہے۔ تو مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے، پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، مرتے زیادہ ہیں، پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں۔ اٹلی اس میں آگے جا رہا ہے، ہر سال بچوں کو اسکول بند ہو رہے ہیں، ادھر ہر سال نئے اسکول کھل رہے ہیں، ادھر ہر سال اسکول بند ہو رہے ہیں۔ جرمنی میں میں نے سفر کیا، 100 گاڑیاں گزرتی تھیں اور ایک آدمی جا رہا، ایک لڑکی جا رہی، یا 2 جا رہے ہیں۔ کوئی 100 گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا، ورنہ اکیلے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے طرف پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنے ہیں، باقی دیہاتی لوگ ابھی بھی سمجھدار ہیں اللہ کے فضل سے۔ ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے، پچھلی سیٹ پہ 3 کی بجائے 8 بیٹھے ہوتے، گودی میں، وہ اس کی گودی میں، اس کی جھولی میں۔ جس طرح پڑھے لکھوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ ہمارا چونکہ 70% طبقہ تو دیہات میں رہتا ہے، اور غریب آدمی کو ویسے ہی پرمن کہتا شکر ہے ایک اور آ گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا۔ وہ تو شکر کرتے ہیں کہ ایک مزدور اور پیدا ہو گیا۔ مالدار پریشان ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، گھر تقسیم ہو جائے گا، دکان تقسیم ہو جائے گی، پھر کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا۔ بے وقوف جیسے خود رازق بنے بیٹھے۔ تو غریب کہتا چلو ٹھیک ہے ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا۔ فریب دیا ہے، باطل ہمیں فریب دے گیا، اور تمہاری روٹی پوری نہیں ہو رہی، آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم آبادی گھٹاؤ، ہاں بخشو ری بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارا رازق اللہ ہے اور اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی سوچیں۔ ہاں سود ختم کرو، جھوٹ ختم کرو، بیمہ ختم کرو، سٹا ختم کرو، جوا ختم کرو، دنیا خوشحال ہو جائے۔ سے میرے بھائیوں، ان بینکوں سے سود تو مٹا دو، اپنے اکاؤنٹ تو تبدیل کرو، پھر اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں لائے گا، اللہ محبتیں لائے گا۔ جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبتیں رخصت ہو گئی، چین چلا گیا، الفتیں چلی گئیں۔ تو بھائیو اس کی نیت کرو بھائی، اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حرام لقمہ منہ میں نہ جائے، یاد رکھنا۔ جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، ایک دم اندر میں سسٹم چلتا ہے، وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے۔ ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی، تازہ گوشت، تازہ دودھ، یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے، لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے۔ یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا، یہ روح پہ بنتا ہے، پھر وہ گندی ہو جاتی ہے، وہ زنا کو چلتی ہے، وہ شراب کو چلتی ہے، وہ جوئے کو چلتی ہے، وہ سنیما کو چلتی ہے، وہ گانے کو چلتی ہے، وہ ظلم کو چلتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے، بے پردگی کو چلتی ہے۔ اور جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے، جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے، نماز کو چلتی ہے، تہجد کو چلتی ہے، تقوی کو چلتی ہے، نافرمانیوں سے بچتی ہے۔ بھائیو لقمہ پاک کرو، نیت کر لی نا سارے بھائی؟ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، کون سا زور لگتا ہے؟ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے، یقین بڑھتا رہے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا، اور آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی چیز؟ دیکھو بھائی، ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے،
آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبت میں رکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میں یہ اصول بتاتے بھول کے، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، عفو چھپانا، مٹی ڈالنا۔ جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو، اسے چھپاؤ، چھوڑو جائے، چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے، مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، ابھرنا، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وتصفحوا، صفا، تصفحوا صفا، صفا کسے کہتے ہیں، صاف کاغذ، کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ۔ اس لیے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں، اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ، صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، ٹی آئی پی کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے۔ پہلا اصول تعفو، مٹی ڈالو، تصفحوا صفا بناؤ، اس دل کو بھی اب صاف دھو دو، اور دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، دھوو۔ زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے گول سے میٹھا کوئی گول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کروں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آ کر اس کو خود ہی شرم آ گئی، تو جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس کروں۔ تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا، میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بولا سوچ کے، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس۔ کبھی الفاظ بھی واپس، ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتے ہیں میرے الفاظ واپس آئے ہیں۔ تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا، تصفحوا تعفو وتصفحوا، اپنے دل کو بھی دھو، صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے، تغفروا کا کیا مطلب ہوتا ہے، معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفر میں شامل ہے۔ تغفروا معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحوا دل صاف کرو، تغفروا صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے تو میں 10 سناؤں گا، کھری سناؤں گا، کھری اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے۔ تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے،
تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا. جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے. نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں. ساری رات نفل پڑھنے آسان ہیں اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے. سارے دن سارے اللہ 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 کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل. اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اس کا. اور پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی وہ ایسا، وہ ایسی، وہ ایسی، وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دے. آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر، ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا. تو بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے، دیکھو معاف کرنا سیکھو. ہم معاف کرنا بھول گئے، معاف کرنا سیکھو، ہونٹ بند کرنا سیکھو. مجھے میرے رب کی قسم، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد میں نہیں دیکھ سکیں گے اگر اس زبان کو بند کرنا سیکھ لیا اور معاف کرنا سیکھ لیا. اٹھے بن جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. یہ سیکھ لو، اس سے بڑا مقام دلانے والا کوئی عمل کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. ہاں بھائی، معاف کرنا سیکھو گے نا، بڑی ضرورت ہے آج اس کی. نمازی ماشاءاللہ بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت ہیں، پر معاف کرنے والے ہیں ہی کوئی نہیں، ہونٹ سینے والے ہیں ہی کوئی نہیں. دیکھنے میں یہ کوئی عمل نہیں، لیکن بڑے بڑے نوافل تلاوتوں سے یہ بڑا عمل ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت رات کی تہجد گزار ہے، دن کی روزے دار ہے، زبان کی تیز ہے، آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی. رسول اللہ فلاں عورت فرض پورے کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی. لمبے چوڑے وظیفوں میں نہیں ڈالا، بلکہ مختصر جاؤ 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو. اور ہمارے ہاں رواج ہے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا، اور ہمارے نبی آسان زندگی لے کر آئے، آسان کام لے کر آئے. 2 نفل پڑھو، کوئی مشکل ہے 2 نفل پڑھو، یہی میرے نبی کی سنت ہے. روزہ رکھو نفل پڑھو، روزہ رکھو نفل پڑھو، اللہ ہر مشکل میں سے راستہ نکالے. تو انشاءاللہ نماز کے تو سارے بھائی نے وعدے کر لیں. اس مجمع میں جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے. جس ملک میں سودی کاروبار ہو وہاں پیسہ ہمیشہ چند ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس میں غریب ہی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے ملک میں غربت. ہماری غربت کا تعلق وہ آبادی سے نہیں بلکہ غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے. سودی نظام میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ سٹا بھی چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ انشورنس ہے، پھر اس کے ساتھ جوا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر پیسے کو خود بخود سمیٹ کر چند ہاتھوں میں پہنچا دیتی. تو لہذا ایسے ملک میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بہت رواج دینا چاہیے. زکوٰۃ فرض ہے وہ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی غریب آدمی بھی اللہ کے نام پہ دے، اللہ 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور جتنا کھل کے خرچ کرو گے اتنا اللہ واپس کرے، اتنا اللہ واپس کرے. دوسرا سخی بھی کوئی نہیں. سخی کب بنے گا؟ زکوٰۃ سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، پھر سخی بن جائے.
اور ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے پوچھا تجھے انسان میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پیر ہے، میں مرید ہوں، اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے، کہ ایک اس میں نشہ ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، دوسری بات کیا پسند ہے کہ غصے والا ہو، تیسری بات کیا پسند ہے بخیل کنجوس ہو، یہ تینوں کٹھی ہوں تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جاتی ہے، وہ سخی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق واپس کرتا ہے۔ بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، فکس ڈپازٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، بھائیو اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہ کرو، چھوڑ دو۔ وہ جو پیسہ بنا ہے وہ جو پیچھے کھایا وہ اس سے معافی مانگو، جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو اجر کی نیت کے بغیر۔ بعض لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں بینکوں سے پیسہ لے کر، روکی سوکی کھا لو، سود پہ کام نہ کرو، موت آ گئی تو جواب کیا دو کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی، میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں تو پھر میں کیا کرتا؟ تو پھر تو ریڑھی لگا لے، تو کوئی چھوٹی سی دکان چلا لے، تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے، تجھے کس نے کہا چلانے کے لیے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے چلانا، صرف 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی پر نہیں کہا اعلان جنگ ہے، سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ۔ اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں، ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں، کو آگے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے۔ اور یاد رکھنا، موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں، 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا۔ ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا۔ کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کا بڑا پیٹ تھا گنبد کی طرف، پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ، اپنے پیسے سے نہیں چلتی کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا چاہیے، کسی کو نفع میں شریک کر لیں، آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، چونکہ یہ عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں کہ بھائیو سود سے بچو۔ سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دی۔ تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا۔ اس لیے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ، ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو۔ ماں باپ زندہ ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں۔ بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو، اللہ تمہیں رزق واپس کر دے۔ خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے۔ دفع کر دو، 4 ایکڑ زمین ہی تو ہے، 4 مرلے، میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت کا جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے، لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے۔ تو وہ اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا میں، ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے، تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کر، ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دے۔ تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش؟
شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں، وہاں بات سنیں، قیام کریں، واپس آئیں۔ دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا، تبلیغ والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا، اچھائیاں دیکھنا۔ ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا۔ نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پھر چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی ہو؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے، تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو، اچھائی دیکھ کے کرنا۔ اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے۔ اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں، اور اگر ان کے بھی ذمے آپ کے بھی ذمے تو پھر آپ کے ذمے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں۔ کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ ہیں اس نے داڑھی مڈا دی ہے، اس نے قرآن بولا لہذا مدرسے ہی بند کر دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ میں برا ہوں، تبلیغ والے برے ہیں، تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ ہم اچھے طریقے سے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر کے بتائیں، پھر تو زیادہ فرض بن جاتا۔ تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے، ڈاکیا پارسل دیکھ لو، اپنا ہے تو لے لو، اپنا نہیں تو واپس کرو۔ میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا، 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی، اس کو پرکھ لو، اگر یہ پارسل آپ کا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے، میں صرف پہنچانے والا ہوں، میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی، میرا صرف پہنچانے کا کام ہے۔ اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے، میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے، میں نیک ہوں یا بد، یہ آپ کے ذمے نہیں مجھے دیکھنا، یہ میرے رب کے ذمے ہے مجھے دیکھنا۔ آپ اپنا پارسل دیکھ لیں، آپ کا ہے لے لیں، آپ کا نہیں واپس کرو۔ کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیے کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی، کہاں سے ہے، اور کہا جی میں کون ہوں، اس کے تو اپنا دیکھو تمہاری ہے تو لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، جاؤ کسی سردار کو بھیجو۔ ہر کوئی دیکھتا ہے، ٹی سی ایس آیا، او سی ایس آیا، ڈاکی آیا، اپنا خط دیکھا، پارسل دیکھا، دستخط کی لے لیا۔ اب بھائی میں تو ایک ڈاکیا ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں تو تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے، تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی، تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اگر اس میں نے خیانت کی تو اب مجھے ضرور پکڑیں۔ باقی میرا عمل، میری نیت، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً، دیر نہیں لگتی، اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ علماء یہ کرتے ہیں، یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، یہ قاری یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کریں۔
لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جیسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے آج توبہ کی ہے نا، دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، اس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ کسی کے در پہ نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یاد رکھنا بھائیو الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا جی میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں۔ اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ، جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی، اس لیے بھائیو یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سامنے سنو ہی نہیں، نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ بچوں کو کرنے دو، اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھریں۔ اس لیے بھائیو اگر گھر کو جنت بنانا ہے نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ دیکھو، نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو، پردے ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر اللہ تیرے چھپا دے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی وجہ درست اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ ففل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب السماوات والارض، اے کون و مکان کے وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال اللہ کے در پر آ کر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کی پھر توڑ بیٹھے، پہلے بھی کئی دفعہ جوڑی پھر ٹوٹ گئی، آج پھر کرتے ہیں میرے آقا اس امید پر کہ اب تو اسے پکائی کر دے گا، تو اسے پکائی کر دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں ظالموں کے بھی حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں اہل باطل کے بھی حوالے نہ فرما، تو ہمیں اہل ہوا کے بھی حوالے نہ فرما، نیک لوگوں کے یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اے مالک ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو نہ ہمیں پہچانتے ہوں نہ ہمارا حق پہچانتے ہوں۔ اے مولا کریم تو رحم والا، تو کرم والا، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پس رہی ہے، پٹ رہی ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے اللہ، جو ساری امت کو کھینچ کے دوبارہ اسلام پہ کھڑا کر دے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے اب تیرے کرنے سے ہوگا، یا اللہ تو فیصلہ کر دے، یا اللہ کوئی ابو بکر جیسے ہمیں دے دے جو امت کو دوبارہ اسلام پہ لے کر آئیں،
یا مولا یا کریم کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے یا اللہ، جو اس ظلم سے بھری دنیا کو عدل سے بھر دیں۔ اے مولا تو دیکھتا ہے آج مظلوموں سے جگ بھر چکا ہے، مظلوموں کی آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، دھرتی بھی رو رہی ہے، ظالم ہے جو دم دنا رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے، تیری مہلت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھا ہے، تیرے درگزر کو یا اللہ وہ اپنی حیبت اور اپنی حکومت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ تیری مہلت ہے یا اللہ، تو ظالموں پر گرفت فرما، کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے۔ اے مولا وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، اور ہمارے تو یا اللہ ہماری نسل کے پیاسے مرنے پر بھی ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں یا اللہ، ہمارے تیرے ہی سامنے سارے دکھڑے ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے۔ میرے مولا اس امت کی حیا کی داستانیں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، ان کے نوجوان، ان کی نوجوان نسل یا اللہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے یا اللہ، آج انہی کی نسل سے شیطان بھی شرماتا ہے۔ مولا ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے، پاک دامنی سکھا دے یا اللہ۔ ساری دنیا جہالت کا اڈا بن چکی، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں۔ اے میرے مولا ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کوئی ہمیں علی جیسا دے دے جو یا اللہ علم کی شمع جلا کر ساری دنیا کے اندھیرے دور کر دے۔ اے مولا کریم ساری امت مفادات میں بٹ گئی، اللہ ایک دوسرے کی یا اللہ فکر چھوڑ کر ہر ایک کو اپنی فکر پڑ گئی یا اللہ ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے جو اپنے مفاد قربان کر کے امت کو امت بنا دے۔ ہم نے بڑی اونچی تیرے سامنے فریاد رکھی ہے، بے شک ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اور تو اس کے قابل ہے یا اللہ کہ ہم پر اس کا فیضان فرما دے یا اللہ۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے سارے مجمع کو قبول فرما دے، یہ جن جن جگہوں سے آیا ہے ان ساری جگہوں کو قبول فرما دے۔ اتنا بڑا مجمع سب نے تیری بات کو سنا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، عورت بھی مرد بھی یا اللہ سب سے راضی ہو جا یا اللہ، سب سے راضی ہو جا۔ ان کے اندر کے یا اللہ جتنے بھی دکھ درد ہیں وہ تو چن لے یا اللہ، ان کی تنگیاں فراخیوں سے بدل دے، ان کے روٹھیوں کو آپس میں منا دے، ان کے لڑے ہوں کی صلح کروا دے، ان نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار کرا دے، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دے، حسن اخلاق پیدا کر دے، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اللہ دکانوں میں برکتیں دے دے، کھیتوں میں برکتیں دے دے، زندگیوں میں برکت دے دے یا اللہ۔ ہم سب نے جو توبہ کی ہے تو ہم سب کی توبہ کو قبول کر کے ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ یہ بھائی جن گھروں سے آئے ہیں ان گھروں میں برکتیں دے دے، اس ساری بستی میں برکتیں دے دے، رحمتیں اتار دے، محبتیں اتار دے، نفرتیں مٹا دے، آپس کی غلط فہمیاں مٹا دے، ان کی یا اللہ علم میں عمل میں جوڑ پیدا کر دے یا اللہ، انہیں پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنا دے، اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا قافلہ چل رہا ہے ہماری بھی یا اللہ تو یا اللہ یہ نقل و حرکت قبول فرماؤ، یہ بالکل یا اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کریں، پر اس سے اچھا ہم سے ہوتا ہی نہیں، جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا اسے قبول کر لے، ہماری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہم چلتے رہیں میرے مولا، موت تک چلتے رہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم ان سارے کے سارے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ، اس میں سے کسی کی بھی ہائے تجھے پسند آئی ہو تو سب کو اس کے طفیل کو معاف کر دے اور قبول کر لے یا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ان میں جو بھائی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کے بچے جوان ہیں بچیاں ان کے نیک رشتے مقدر کر دے یا اللہ۔ جن کو اولاد نہیں جن کو نیک و صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو فرما بردار کر دے۔ آج ایک بہت اہم بات آپ سے عرض کرنا ہے اور ایک بہت اہم جانکاری آپ کو دینی ہے، وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کو خوشخبری دی ہے اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔
اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، یعنی ان گناہوں سے بچو جو کبیرہ گناہ ہے، تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کیا جائے گا اور تمہیں ایک عزت دی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ابھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کی کیا تعداد بیان کی ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہے، اس کے بارے میں محدثین، مفسرین اور اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والا قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہو اور جس کو سخت سے سخت وعید سنائی گئی ہو، جس کے بارے میں سخت سزائیں بتائی گئی ہوں، جس گناہ کے بارے میں سخت باتیں کہی گئی وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں ایک حدیث حضرت ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع مت کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا مت سمجھو۔ کچھ حدیں قائم کی ہے، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو کبیرہ گناہوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیسری ہے حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ کیوں گناہ کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور قہقہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بہت ساری حدیثیں، جیسے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے، حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوئی، نمبر 1 اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3 جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 5 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، نمبر 6 جادو سیکھنا، سود کھانا، نمبر 8 یتیم کا مال کھانا۔ یہ وہ گناہ ہے جو بڑے کبیرہ گناہ ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں تو 40 گناہوں کی فہرست تیار کی گئی، بتائی گئی ہے کہ اس میں سے ایک اللہ کا ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 ریاکاری کرنا یعنی دکھاوا کرنا، نمبر 3 دل میں کینہ رکھنا، نمبر 4 حسد کرنا، نمبر 5 تکبر کرنا، نمبر 6 خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، نمبر 7 تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر سمجھنا، نمبر 8 بدگمانی کرنا، نمبر 9 دھوکہ دینا، نمبر 10 لالچ، نمبر 11 حرص، نمبر 12 تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، یعنی کوئی آدمی غریب ہے تو اس کی غریبی کا مذاق اڑانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، نمبر 13 تقدیر پر ناراض ہونا، نمبر 14 گناہ پر خوش ہونا، نمبر 15 گناہ پر ضد کرنا، اصرار کرنا، نمبر 16 نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا کہ میری تعریف کی جائے، نمبر 17 حیض والی عورت سے صحبت کرنا، نمبر 18 جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، نمبر 19 صف کو سیدھا نہ کرنا، نمبر 20 نماز میں امام سے پہلے چلا جانا، نمبر 21 زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نمبر 22 رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، نمبر 23 قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، نمبر 24 ریشمی لباس پہننا، نمبر 25 مرد و عورت ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا یعنی ایک دوسرے کی طرح اپنی شکل بنانا، نمبر 26 عورتوں کا باریک لباس پہننا،
नंबर 27 इतरा कर चलना। नंबर 28 मुसीबत के वक्त चेहरा नोचना, थप्पड़ मारना, गिरबान चाक करना। नंबर 29 मकरूज को बिला वजह तंग करना। नंबर 30 सूद लेना देना हराम। नंबर 21 हराम ज़राए से रोज़ी कमाना। नंबर 32 ज़ख़ीरा अंदोज़ी। नंबर 33 शराब बनाना, पीना, बेचना। नंबर 34 नाप तोल में कमी करना। नंबर 35 यतीम का माल खाना। नंबर 36 गुनाह के काम में माल खर्च करना। नंबर 37 मुश्तरका कारोबार में एक शरीक का दूसरे से खयानत करना। नंबर 38 गैर के माल पर जुल्मन कब्ज़ा कर लेना। नंबर 39 उजरत देने में ताख़ीर करना। नंबर 40 और अमानत में खयानत करना। ये चंद बातिनी या ज़ाहिरी गुनाह जिक्र किए गए हैं। इन सब गुनाहों की मालूमात हासिल करना, उनके अहकाम सीखना ज़रूरी है। अफसोस कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद गुनाह कबीरा के मुर्तकिब है। मैंने जल्दी में ये 40 इसलिए गिना दी ताकि कई बार सुनने के बाद ये तमाम चीज़ें याद होंगी। बाकी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो उसको पूछ भी सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट टू ह्यूमैनिटी को, क्लिक करें बेल आइकन पे जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।